کہ یہ معروف ہے کہ جنگ بدر میں شیطان کافروں کے ساتھ انسانی شکل میں موجود تھا اور یہ جنگ رمضان مبارک میں ہوئی۔ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان اس وقت جکڑا ہوا تھا، جکڑا ہوا کیوں نہ تھا؟ یعنی یہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں، تو اگر یہ شیطان رمضان میں قید ہو تو پھر غزوہ بدر میں یہ موجود کیسے ہوا؟ کیونکہ غزوہ بدر تو رمضان میں ہوا، اس کا مطلب یہ کہ یہ بات عجیب سی ہے۔ اس سلسلے میں جو جوابات دیے گئے ان میں ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ جو غزوہ بدر میں شیطان کی بات آتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ لیکن بہرحال اور بھی جو روایتیں ہیں جس سے کم اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کی صحیح ہے، اور تھوڑی دیر مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے وہ رمضان میں یعنی غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے ساتھ تھا، سراقہ بن مالک کی شکل میں یہ آیا تھا۔ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ ایک جواب تو اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکش شیطان بند کیے جاتے ہیں، اور یہ سرکش نہیں ہے، لہذا جو غیر سرکش ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیا، تو ممکن ہے کوئی شیطان بن کے آ گیا ہو۔ اسی طرح ایک جواب اور دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جو فضیلت آئی ہے یہ بعد میں ہو، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل دین اسلام پہلے دن ساری باتیں سارے احکام نہیں آ گئے، بلکہ یہ جو حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی فضیلت کی بات آئی، یہ غزوہ بدر کے بعد آپ نے ارشاد فرمائی اور وہ واقعہ پہلے ہو چکا، تو یہ بات بھی ممکن ہے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں سرکش کے ساتھ چھوٹے موٹے شیطان جیسے کہ بھی آیا، چھوٹے موٹے شیطان چھوڑنے کی اجازت ہو، اور ابلیس چونکہ گرو گھنٹال ہے لہذا اس کو بھی اجازت ہو، کیونکہ اللہ نے اسے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، تجھے قیامت تک کے لیے چھوٹ ہے۔ بعض روایتوں میں جیسے کہ آتا ہے کہ وہ ابلیس ہی تھا، تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ اور شیطان تو قید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چونکہ ابلیس گرو گھنٹال تھا اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، یہ تھا۔ اسی طریقے سے اس کا ایک جواب اور دیا جاتا ہے کہ یہ جو قید میں ہونا ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ہوتا ہے، کافروں کے حق میں نہیں ہوتا، لہذا وہ کافروں کے اعتبار سے تھا، مسلمانوں کے، کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ یعنی شیطان کے قید ہونے کا مطلب اس کی قوت کا ٹوٹ جانا ہے، اس کے زور کا ٹوٹ جانا ہے، وہ بندھا ہوا ہوتا ہے لیکن بندھے ہوئے ہونے کے بعد بھی اپنی شرارتیں وہ پہنچا سکتا ہے۔ تو جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے تو وہ گویا بندھا ہے، اور وہ ان کو یعنی وسوسے نہیں ڈال سکتا یا اپنی شرارتوں سے اسے تنگ نہیں کر سکتا، لیکن جو مومن پکے مومن نہیں ہیں، جو غلط سلط کاموں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے وہ چیز نہیں ہے، تو یہ چیز بھی ہو جائے گی۔ تو خلاصہ ہے کہ کئی جواب ہو گئے، ایک تو یہ کہ سرکش لے لیں، غیر سرکش کے بارے میں نہیں ہے، یا یہ کہ چھوٹے شیطان چھوٹے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ چھوٹا ہو، یا یہ کہ ابلیسی آپ لے لیں اور اسے اللہ نے الی یوم الوقت المعلوم قیامت تک مہلت دی ہوئی ہے اور اسی لیے وہ غزوہ بدر میں آ گیا ہو۔ اور یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ یہ حکم جو فضیلت ہوئی ہے وہ غزوہ بدر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی آئی کہ یہ کافروں کے حق میں نہ ہو بلکہ مومنین کے حق میں، کہ مومنین کے حق میں وہ باندھ دیا جاتا ہے لیکن کافروں کے حق میں وہ نہیں بنتا۔ تو یہ سارے کئی جواب آپ اس میں دے سکتے ہیں۔ جو بات آئی کہ رمضان میں شیطان بندھا رہتا ہے اور غزوہ بدر کے تعلق سے جو باتیں ہیں، تو امید ہے کہ یہ جن صاحب نے اشکال کیا ہے وہ اشکال رفع ہو گیا ہوگا۔ اب بھی اگر کوئی اشکال باقی رہ گیا ہو تو دوبارہ سوال کریں۔